بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زمین اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بچھونا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمت کے تحت اس کے بعض خطوں کو دوسرے خطوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ انہی فضیلت والے خطوں میں سے ایک خطہ شام بھی ہے۔ متعدد قرآنی آیات اور حدیث نبوی میں اس خطے کی فضیلت کا ذکر موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملک شام کے متعلق بات کریں گے، جس کے لیے برکت کی دعا کے الفاظ زبان رسالت سے ادا ہوئی۔ ملک شام کی تاریخ کیا ہے؟ اس جگہ کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟ ملک شام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ کیا قیامت کا آغاز ملک شام سے ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں شام کی طرف سے اٹھنے والی آگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آگ کیا ہے اور قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی؟ شام کے کس لشکر کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ کیا میدانی حشر بھی ارض شام پر ہی سجے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا تو وہ ملک شام ہے۔ شام سریانی زبان کا لفظ ہے جسے سوریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے یہی زمین آباد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 70 اور 71 میں فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس زمین پر بھیجا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ برکت والی یہ زمین شام ہے۔ یہ سرزمین انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس سرزمین ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنے نور نبوت سے اسے منور کیا۔ آج کل ملک شام کا علاقہ 4 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں موجود شام، فلسطین، اردن اور لبنان واقع ہے۔ یہ مقدس خطہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی سرزمین پر واقع ہے اور دنیا کی دوسری مسجد ہے جو کعبہ کے بعد تعمیر کی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ جو بحیرہ راہب کے واقعے سے مشہور ہیں، اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر اس سرزمین کے باب برکت 10 حصوں میں سے ایک گھر بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ ہے۔ ماضی میں فلسطین ملک شام ہی کا حصہ تھا۔ سرزمین شام پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کے زیر سایہ تھی۔ بعد میں برطانیہ اور فرانس کی پالیسیوں کی وجہ سے اس سرزمین کو 4 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ شام کو شام، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کر دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں جہاں بھی ملک شام کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد یہ پورا خطہ ہے جو موجودہ 4 ممالک پر مشتمل ہے۔ خطہ شام نہ صرف قدیم نبوت اور صحیح ادیان کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، بلکہ احادیث نبویہ میں بھی ایک قابل ذکر مقام رکھتا ہے۔ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام کے بے شمار فضائل پر مبنی احادیث روایت کی ہیں، یہاں تک کہ کئی اہل علم نے آیات اور مستند احادیث کو جمع کر کے سرزمین شام کی فضیلت پر باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تاجار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بخاری میں مذکور ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ ممالک شام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اور سن 1920 میں موجودہ شام یعنی سوریہ وجود میں آیا۔ انگریزی زبان میں سوریہ کو سیریا کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں الجمہوریہ العربیہ السوریہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے شام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موجودہ شام بر اعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، جو 3 بر اعظموں کے سنگم پر ہے: بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ۔ اس کے مغرب میں بحیرہ روم اور لبنان، بر اعظم جنوب مغرب میں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین واقع ہے، جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ملک شام کی بات کی جائے تو اس میں یہ تمام علاقے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں بلاد شام میں
فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریہ کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور دنیا کی دوسری مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے بعد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کو انبیاء کرام علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اسی مقدس سرزمین کی طرف سفر کیا اور یہاں زیارت کے طور پر سفر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک نماز 250 نمازوں کے برابر کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے اور یہ سرزمین بہت ہی مقدس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ یہ شام ہمیشہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ یہاں بہت سے انبیاء کرام آئے جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ عراق سے شام کا سفر کیا اور اسی جگہ اللہ کے حکم پر حضرت سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ کر سفر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر شام کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا، مگر آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لشکر کو فتح یابی نصیب ہوئی، جو کہ حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد دراصل شام دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا مرکز تھا۔ یہیں سے بیٹھ کر رومن قیصر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ایک بڑے حصے پر اپنی سلطنت کا انتظام کرتے تھے، جو کہ اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کی واضح دلیل ہے۔ یہاں سے رومن امپائر کا اثر پوری دنیا کے 1/4 حصے پر چلتا تھا۔ جب اسلام کے شیر جزیرہ عرب سے نکلے تو مغرب کی طرف سب سے پہلا حملہ اسی ظلم کے حکومتی مرکز پر کیا گیا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات میں یہ سرزمین اہل اسلام کے لیے خدا کا پہلا تحفہ ثابت ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یرموک کی فیصلہ کن جنگ میں رومن فوج کو شکست دینے کے بعد قیصر روم ہرقولس یہ تاریخی جملہ کہتا ہوا روانہ ہوا: سلام اے سرزمین شام، جس سے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ خطہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور یہاں عدل فاروقی کا منظر نظر آنے لگا۔ رومی سلطنت کے باقی مقبوضہ علاقے پکے پھل کی طرح ایک ایک کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں گرتے گئے اور تکبیر کی گونج میں مغرب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مسلم آواز مصر سے بڑھتے ہوئے افریقہ کے ایک بڑے حصے تک صبح صادق کی طرح پھیل گئی۔ تھوڑے ہی وقت میں یہ طاقت بحیرہ عویز کے ساحلوں تک پہنچ گئی اور شمالی افریقہ پر غالب آ گئی، یہاں تک کہ کیروان اور مراکش تک مسلمان فتوحات کا سلسلہ نہ رکا۔ جہاں شمال کی طرف بحیرہ اسود کے دوسرے کنارے پر یورپ تھا، وہاں تک اسلامی فوج کا اثر پھیل گیا۔ اس دوران لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد شام سے بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیرہ اسود، جو بحیرہ روم کہلاتا تھا، اسے اسلام کے بحری بیڑوں کا مرکز بنا دیا اور قسطنطنیہ اور اس کے مشرقی علاقوں کو اپنی حکمرانی میں لے لیا۔ قسطنطنیہ پر حملے کے لیے موحدین کے لشکروں کو روانہ کیا گیا۔ چند سال بعد یہاں سے بیٹھ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قریباً 3 صدیوں تک رومن اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ عباسی خلفاء اور بعد میں کچھ علاقائی حکومتوں کی مسلسل جنگ جاری رہی اور شام کا بیس کیمپ بڑی حد تک یہی رہا۔
اس لحاظ سے شام کبھی بھی مجاہدین سے خالی نہیں رہا۔ اسلام کے عروج کے دوران بھی بہت ساری شہادتوں کے باوجود مسلم فوجوں نے اس علاقے کو اپنا مرکز بنائے رکھا۔ پھر جب مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑنے لگی اور صلیبی جلوار شروع ہوئی تو یہ خطہ جو کبھی صلیب کی بندگی میں سختی سے مبتلا تھا، اب صلیبیوں کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ 5ویں صدی ہجری میں بیت المقدس اور فلسطین کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ خطہ مسلسل ہاتھوں سے جا رہا تھا اور باقی شام کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے صلیبی قوتیں ایڑی چوٹی لگا رہی تھیں۔ ان صلیبی قوتوں کا اگلا مقصد یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کے دیگر خطوں کو بھی تباہ کر دیں۔ ان صلیبیوں میں ایک بدبخت رینالڈ تھا جو کرک کا صلیبی بادشاہ تھا اور جو مصر سے آنے والے حجاج کے قافلوں کو لوٹنے کے لیے بہت دور تک جاتا تھا۔ رینالڈ اعلانیہ کہتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر پیغمبر اسلام کی قبر اکھاڑنے سے کم کسی بات پر نہیں رکے گا۔ یہ وہ ناپاک نفس تھا جس کا ذکر صلاح الدین نے قسم کھا کر کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم رسید کرے گا۔ چنانچہ ایک بار پھر پورے عیسائی دنیا کے مقابلے میں عالم اسلام کی جنگ یہاں پر اس سرزمین پر لڑی جانے رہ گئی۔ 6 صدی ہجری میں امام الدین نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے اسی سرزمین پر دوڑائے گئے۔ وہ تاریخی میدان حطین فلسطین ہی میں تھا جہاں صلاح الدین ایوبی کی مجاہد فوج نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور 7 صلیبی بادشاہوں کو قید کر کے صلاح الدین کی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ صلاح الدین کی جانب سے رینالڈ کی گستاخی کا بدلہ لیا گیا اور اس کے خلاف سخت اقدام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ اور آخری درجے کے بدعہد رینالڈ کو چھوڑ کر باقی 6 صلیبی بادشاہوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ 3 دہائیوں تک جاری رہنے والی مسلسل جنگ کا نقطہ عروج تھا، مگر اس کے بعد بھی تقریباً 200 سال تک ایوبی سلطنت اور پھر مملوک سلطنت صلیبی حملوں کا مقابلہ کرتی رہی اور یہ سرزمین امت کے لیے اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتی رہی۔ چنانچہ شام، خصوصاً فلسطین، ایک ایسی سرزمین بن گئی جسے شاید ہی کوئی دوسرا خطہ اتنی صدیوں تک اتنی تسلی و سکون کے ساتھ جھیل سکا ہو، اور یہ امت کے لیے ایک فیصلہ کن مرکز رہا۔ 7ویں سن ہجری میں جب تاریخ کا سیلاب قریباً پورے عالم اسلام کو گھر جا چکا تھا اور بغداد کے دارالخلافہ کو تباہ کر چکا تھا، تو صرف شام کا کچھ حصہ اور مصر باقی رہ گئے تھے جو ابھی تک مسلمان کلچر کا حصہ تھے۔ تاریخ وحشی حملوں کے سامنے شام اور مصر عالم اسلام کی آخری امید بن گئے تھے۔ پھر سلطان العلماء عزیز الدین بن عبدالاسلام کی تحریک کے تحت مملوک سلطان سیف الدین مظفر کی قیادت میں مصر سے اسلام کا ایک لشکر اٹھتا ہے اور ہلاکو کے نائب سقطت کی قیادت میں شام کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، جہاں فلسطین کی تاریخی مقام عین جالوت پر تاتاری فوج کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ معرکہ عین جالوت کے نتیجے میں پہلی بار مسلم دنیا نے تاتاریوں کو شکست دی، جو کہ مسلمان دلوں میں کبھی پورا نہ ہونے والا خواب تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاریوں کے لیے لشکروں کا لفظ سننا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس مار کے بارے میں مشہور ہے کہ سلطان قطب نے یہ تاریخی نعرہ لگایا، وائے اسلام، وائے اسلام آ گیا۔ یہ معرکہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن ہوا اور اس کے نتیجے کا انتظار کرتے ہوئے پورا عالم اسلام دم ساتھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد چند دنوں بعد کزن کی قیادت میں تاتاری فوج کا ایک اور زوردار حملہ شام کی طرف بڑھا، لیکن اس بار مسلم فوج نے تاریخی کامیابیاں حاصل کیں اور تاتاریوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس فتح کی روحانی تحریک شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ملی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شام، خصوصاً فلسطین، وہ سرزمین تھی جہاں تاریخ اسلام کے سب سے شاندار دور میں ایک صدی کے اندر اندر پورے عالم اسلام کو پھر سے بلند کرنے والی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔
دو بدتر کافروں کی آواز گونجنے لگی، ایک یورپ کے قلب سے اٹھنے والا صلیبی طوفان اور دوسرا صحرائے گوبی سے اٹھنے والا تاتاری سیلاب۔ یہ دونوں شام کے چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے اور یوں یہ خطہ عالم اسلام میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑانے کا باعث بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام کی مقدس سرزمین پر ہوگا۔ قیامت سے پہلے ملک شام کا علاقہ ملت اسلامیہ کا دور خلافہ بن جائے گا اور یہیں سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور شام کے مشرق میں واقع سفید مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور یہاں پر دجال اور یاجوج و ماجوج جیسے بڑے فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ اسی مقدس سرزمین پر دنیا بھر میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور یمن سے نکلنے والی آگ یہاں جمع کی جائے گی۔ پھر قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے تمام مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور قیامت صرف کافروں پر آئے گی۔ اس مقدس سرزمین شام کی فضیلت پر کئی حدیثیں اور آیات آئی ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کی سرزمین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ کتاب کا ایک حصہ آپ سے واپس لیا جا رہا ہے اور وہاں سے نور آ رہا تھا اور وہ شام میں رکھا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو ایمان شام میں ہوگا۔ صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ میدان معاشر یعنی میدان حشر شام میں لگے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام محشر اور پھیلنے کی زمین ہے۔ اس حدیث کی شرح میں فتح القدید میں لکھا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر شام کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ سرزمین شام کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت ڈالی ہے اور اسی جگہ سے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو ان کی شریعتیں سارے جہانوں میں پھیل گئیں۔ اسی مناسبت سے یہ معاشر کی اور قبروں سے نکلنے کی جگہ ہوئی۔ متعدد قرآنی آیات اور احادیث نبوی میں شام، فلسطین اور بیت المقدس کی سرزمین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس سرزمین پر پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت سرزمین کے متعلق لکھتے ہیں، اس بابرکت سرزمین سے معراج شام کی سرزمین ہے اور ہم نے اس کی یہ تفسیر اس لیے کی ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام ہی کی طرف ہجرت کر گئے تھے جہاں آپ نے اپنی زندگی کے باقی ایام گزار دیے۔ ہاں، آپ مکہ ضرور گئے اور وہاں بیت اللہ بھی تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ان کی ماں ہاجرہ کی ہمراہ وہاں ٹھہرایا، لیکن خود وہاں نہیں ٹھہرے اور نہ ہی اسے اپنے لیے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے وطن بنایا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی تیار کردہ آگ سے نجات دی اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی مقدس سرزمین کی طرف چلے گئے۔ علامہ عبدالرحمن سعی لکھتے ہیں، اس بابرکت سرزمین سے مراد سرزمین شام ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین پر بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور دوسری یہ کہ اسی سرزمین کو ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، اور تیسری یہ ہے کہ اسی سرزمین پر اللہ کے 3 مقدس گھروں میں سے ایک گھر واقع ہے اور وہ بیت المقدس ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں فلسطین، قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا،
جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف دے رکھی تھی۔ امام ابن جریر تبلیغ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بابرکت سرزمین یعنی شام کی طرف چلتی تھی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے لے جاتی تھی، اور پھر انہیں ان کے گھر شام میں واپس لے آتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اس آیت میں مقدس سرزمین سے مراد فلسطین اور بیت المقدس ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے ہی لکھ رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلسطین کی سرزمین ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے شریعت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، پھر تورات میں تحریف کر ڈالی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و شریعت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیوں اور آباد کر رکھی تھیں جو براہ راست ظاہر تھیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں۔ یہاں سارے مفسرین مثلاً مجاہد، قتادہ، حسن بصری، سعد بن جبیر، زید بن اسلم اور امام ضحاک وغیرہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ 3 کی آیت 1 سے 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ حافظ ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں بعض اہم قرائن سے نقل کیا ہے کہ یہ دراصل 3 مقامات مقدسہ کی قسم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 اولو العزم پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ پہلا مقام وہ ہے جہاں انجیر اور زیتون کی پیداوار ہوتی ہے، اور وہاں بیت المقدس جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرا مقام طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت عطا ہوئی، اور تیسرا مقام مکہ مکرمہ ہے جہاں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس قوم کو جیسے کمزور تصور کیا جاتا تھا اس سرزمین کے مشرق کو مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، یعنی مصر میں شریعت۔ موسیٰ پر ایمان رکھنے والے بنی اسرائیل کو کمزور قوم سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون نے مصر اور اس کی ظالم افواج سے نجات دے کر برکت سرزمین یعنی شام کے مشرق کو مغرب کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور ان کو ایک ٹیلے پر جگہ دے دی جو ٹھہرنے کے لائق تھی اور اس میں پانی جاری تھا۔ اس آیت میں مذکورہ ٹیلے سے مراد کون سی جگہ ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت قتادہ اور امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور علامہ حافظ ابن کثیر نے بھی اسی قول کی ترجیح دی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ اس آیات میں شام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور بعد میں جس خطۂ زمین کے لیے شام کا لفظ استعمال بولا جاتا تھا، اب اس میں سیریا یعنی شام، لبنان، فلسطین اور اردن جیسے چھوٹے چھوٹے ملک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں اب شریعت الہی کو نافذ نہیں کیا جا رہا بلکہ خود ساختہ قبرین کا راج ہے، اور ان میں بسنے والے مسلمانوں کی بد عملی بھی انتہائی افسوسناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ ان کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس بد عملی کی وجہ سے اس مبارک سرزمین پر صہیونی مملکت کا قیام عمل میں آیا، اور پھر بیت المقدس بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی۔
اس پر دین الہی نافذ کیا جائے گا اور عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے شام کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے کہا وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ کرام نے کہا، اور ہمارے نجد میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی۔ صحابہ کرام نے پھر کہا، اور ہمارے نجد میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے آئیں گے، وہاں فتنے برپا ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یاد رہے کہ اس حدیث میں نجد سے مراد نجد عراق ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا گڑھ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ عزیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم کئی فوجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک فوج شام میں ہوگی اور دوسری عراق میں اور تیسری یمن میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ان تینوں فوجوں میں سے ایک فوج میرے لیے منتخب کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بش شام، یعنی تم لازمی طور پر شام کی فوج میں رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس لیے کہ شام اللہ کی پسندیدہ زمین ہے، اسی زمین کی طرف اللہ کے بندوں کے گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جس شخص کو شام کی فوج میں شمولیت کا انکار ہو وہ یمن میں چلا جائے اور اس کے پانیوں سے سیراب ہو۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، تو روئے زمین پر ہنسنے والے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت شام میں مستقل رہائش رکھیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عراق کے اچھے لوگ شام میں اور شام کے برے لوگ عراق میں نہ چلے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب بڑی بڑی جنگیں واقع ہوں گی اس وقت اللہ تعالیٰ دمشق سے موالی کے ایک گروہ کو مبعوث فرمائے گا جو عربیوں میں بہترین گھڑ سوار اور سب سے اچھا اسلحہ رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اس کے ذریعے دین اسلام کی نصرت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قیامت سے پہلے حضر موت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام میں مستقل اقامت رکھنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کا آغاز کس طرح سے تھا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت سے میرا آغاز ہوا، اور میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ملک شام کو اپنے نور کے ساتھ خاص کیا ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو شام میں استقرار نصیب ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ شام کی سرزمین آخرکار اسلام کی آخری پناہ گاہ ہوگی، اور اسی پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون یعنی ایمان کھینچ لیا گیا ہے۔ میری نظر نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف چمک رہا تھا۔ خبردار، جب فتنے واقع ہوں گے تب ایمان شام میں ہوگا۔ شام سے متعلق ایک ایک کر کے احادیث پوری ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب فتنے پھیلیں گے تو شام میں امن ہوگا۔ شام کو آخری زمانے میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر کہا گیا۔
قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام میں حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہاں تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچوں بادشاہوں میں ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔